بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو ریئل اسٹیٹ اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ تملیک ہبہ کا انتقال جو اراضی ریکارڈ سینٹر پر کروایا جاتا ہے اس کا کیا پروسیجر ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ کیسے شجرہ بنوانا ہوتا ہے، کیسے انتقال درج کروانا ہوتا ہے اور اس کی فیس کتنی ہوتی ہے۔ ہبہ یا تملیک مطلب بطور تحفہ اگر کوئی حقیقی وارث اپنے دوسرے حقیقی وارث کو لینڈ گفٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا پروسیجر ہے۔ گفٹ میوٹیشن ان فیور آف لیگل ہیئرس۔ سو لیٹس گو ٹو دا کمپیوٹر اسکرین۔ تملیک یا ہبہ کے انتقال کا طریقہ کار۔ تملیک یا ہبہ مطلب اگر آپ نے بطور گفٹ یا تحفہ اپنے کسی جائز وارث کو اپنی زمین گفٹ کرنی ہے تو اس کا طریقہ کار آج ہم اس ٹاپک میں ڈسکس کریں گے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر پہ اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ بیسیکلی ویسے اگر قانون کی طرف جائیں تو قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ آپ جا کے اپنا انتقال درج کروائیں اور جو نامنظور شدہ انتقال ہے اس کی کاپی لے کے پٹواری اور تحصیلدار کے پاس جا کے اپنا شجرہ مرتب کروائیں۔ لیکن جو فیلڈ میں پریکٹیکل طریقہ ہے میں اسے ڈسکس کروں گا جس طریقے سے لوگوں کے انتقال جو ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر پر پرفارم ہوتے ہیں۔ سو لیٹس گو ٹو دا ٹاپک۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی کہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے ADLR یا LRO سے دستخط شدہ شجرہ فارم حاصل کرنا۔ ایک فارم ہوگا جس پر ADLR یا LRO جو ہے وہ اس پہ آپ کو سائن کر کے دے گا اور وہ فارم جو ہے آپ پٹواری کے پاس لے کے جائیں گے اور وہ ہم آگے پوائنٹ بھی دیکھتے ہیں۔ اور اس فارم کی جو پکٹوریل فارم ہے یا پکچر ہے میں انشاءاللہ اسی سلائیڈز میں آپ کو وہ بھی ڈسپلے کروں گا۔ جی دوسرا پوائنٹ ہے کہ ایک عدد حلفیہ بیان یا سٹیمپ پیپر جو ہے وہ اپنی فائل کے ساتھ آپ نے لف کرنا ہے جس میں تملیک گرینندہ یا وہ شخص جو رقبہ بطور گفٹ کسی وارث کو دے رہا ہے اس کی طرف سے وہ جو ہے سٹامپ پیپر ہوگا جس میں وہ بتائے گا کہ وہ اپنی اولاد میں سے یا اپنے کسی بھی جائز وارث کو کتنی زمین کس موضع میں سے دینا چاہ رہا ہے اور کتنی زمین دینا چاہ رہا ہے۔ اس سٹامپ پیپر میں بیسیکلی یہ ہوگا۔ اس کی بھی پکچر جو ہے میں آپ کو اسی سلائیڈ میں کچھ دیر بعد شو کروں گا۔ تھرڈ پوائنٹ ہے کہ جو شجرہ فارم آپ کو ADLR یا LRO سائن کر کے پرووائڈ کرے گا اس کو آپ نے پٹواری کے پاس لے کر جانا ہے اور اس فارم پر جو پٹواری ہلکا پٹواری ہے وہ آپ کا شجرہ پورا ڈیزائن کرے گا، مرتب کرے گا اور اس شجرے پہ اوپر ہوتا کیا بیسیکلی جو زمین دینے والا ہے تملیک گرینندہ جسے ہم کہہ رہے ہیں یا ہبہ گرینندہ جسے کہہ رہے ہیں ہم لوگ ریونیو ورڈ کے اندر، ریونیو ٹرمنالوجی میں سوری، اس کی پوری فیملی کا شجرہ وہ جو ہے ادھر ڈرا کرتا ہے یا مرتب کرتا ہے کہ اس کے بیوی بچے کتنے ہیں، اس کے ماں باپ زندہ ہیں اور رقبہ ان تمام وارثان میں سے یہ تملیک دینے والا کس کو رقبہ دینا چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح کا وہ شجرہ جو ہے پورا آپ کو اس پیپر پر ڈیزائن کر کے دے گا پٹواری جو ہے ان کا۔ اسی شجرے کے اوپر جس پیج پر پٹواری آپ کا پورا شجرہ ڈیزائن کرے گا یا فیملی ٹری جسے کہتے ہیں انگلش میں، وہ ڈیزائن کرے گا اس پیپر پہ، تو اسی پیپر پہ 2 عدد پتی دار جو ہیں وہ بطور گواہ اس پر دستخط کریں گے اور ساتھ میں جو اس موضع کا یا اس ریونیو سٹیٹ کا نمبردار ہوگا وہ بھی اس کی تصدیق کرے گا اور اپنی سائن سٹیمپ لگائے گا اسی فارم کے اوپر کہ وہ تصدیق کرتا ہے کہ جی جو تملیک دے یا زمین دینے والا اس کا شجرہ بالکل یہی ہے، اس کے وارثان، اس کے ماں باپ، اس کے بیوی بچے یہی ہیں جو پٹواری نے ڈرا کر کے دیے ہیں۔ پھر اس فارم کو آپ لوگ ہلکا قانون کو جو آپ کا متعلقہ قانون کو ہوگا اس پٹواری کا اور ساتھ میں جو آپ کا کنسرن یا ہلکا ریونیو آفیسر ہے اس سے بھی آپ کو وہ شجرہ تصدیق کروانا ہوگا۔ اب یہ پورا شجرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا جو کہ اتھینٹیکیٹڈ ہوگا، جو کہ قابل قبول ہوگا اراضی ریکارڈ سینٹر پر آپ کے تملیک کے انتقال کے لیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کہ شجرہ مکمل کرنے کے بعد اراضی ریکارڈ سینٹر سے پھر آپ نے ٹوکن حاصل کرنا ہے۔ ٹوکن کیسے حاصل کرنا ہے وہ میں نے آپ کو پہلے اپنی ویڈیو میں جو بتا چکا ہوں۔ مزید ٹوکن حاصل کرنے کا طریقہ کار یہاں میں آئی بٹن میں اس کا لنک بھی پیسٹ کر دوں گا اور ساتھ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک پیسٹ کر دوں گا، آپ جا کے ٹوکن حاصل کرنے کا طریقہ کار دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ کرونا
کی وجہ سے جو ہے ٹائمنگ بھی اس کی بڑی اب شارٹ ہو گئی ہے اراضی ریکارڈ سینٹرز کی، اور ٹوکن لینے کا طریقہ کار بھی تبدیل ہو چکا ہے، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھ لیں۔ اچھا لیٹس سپوز کہ آپ نے اگر وہ ٹوکن حاصل کر لیا ہے تو پھر آپ ٹوکن حاصل کر کے ایس سی او کے پاس جائیں گے، وہ سروس سینٹر آفیشل جو کہ کاؤنٹرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے اپنے تملیک کا انتقال درج کروائیں گے۔ تملیک کے انتقال کے لیے وہ آپ سے آپ کا شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیمانڈ کریں گے، اور جو آپ نے شجرہ پورا ڈیزائن اور مرتب کروایا پٹواری، ہلکا ریونیو آفیسرز وغیرہ سب ان سب لوگوں سے، وہ سے آپ پرووائڈ کریں گے، اور ساتھ میں اپنا اسٹیمپ پیپر بھی آپ جو ہے پرووائڈ کریں گے اپنا۔ جب آپ کا انتقال ایس سی او درج کر لے گا تو پھر وہ آپ کو ایک بینک چلان جو ہے وہ پرنٹ کر کے آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا، جو کہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے اندر ہی پنجاب بینک کی شاخ ہوگی۔ موسٹ آف دا اراضی ریکارڈ سینٹرز میں جو ہے پنجاب بینک کی برانچ ہے، آپ وہاں جا کے اپنے اس چلان کی جتنی بھی فیس ہے وہ پے کریں، جتنی بھی کیا مطلب 1000 میکسیمم فیس ہوتی ہے تملیک کے انتقال کی، 1000 سے اوپر کسی قسم کے تملیک یا ہبہ کے انتقال کی فیس نہیں ہوتی اگر آپ رقبہ کسی اپنے جائز وارث کو بطور گفٹ یا بطور تحفہ دینا چاہ رہے ہیں تو اس کی 1000 روپیہ فیس ہے صرف، وہ آپ اسی پنجاب بینک کی برانچ میں جمع کروائیں اور لا کے چلان دوبارہ ایس سی او کے پاس آ جائیں، تو پھر وہ آپ کا جو ہے انتقال جو ہے آگے کنسرن ریونیو آفیسر مینٹو سے اے ڈی ایل آر یا ایل آر او کو سینڈ کر دے گا آپ کا انتقال۔ جیسے ہی آپ نے فیس جمع کروا دی ہے تو اب آپ اے ڈی ایل آر کے پاس چلے جائیں گے، اور آپ کے اس دن جس دن آپ نے انتقال پاس کروانا ہے آپ کے پاس 2 پتیدار ہونا لازمی ہے، اور نمبردار کا بھی ہونا لازمی ہے۔ کیونکہ جب آپ انتقال کے بیانات ہوں گے، آپ کی سٹیٹمنٹس جب اے ڈی ایل آر یا ایل آر ریکارڈ کرے گا تو وہاں پہ آپ کے پاس 2 پتیداران گواہی دیں گے، اور ساتھ میں نمبردار کی بھی گواہی کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام طریقہ کار ہے، یہ پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں کہ تملیک کا انتقال اگر آپ نے اراضی ریکارڈ سینٹر پر کروانا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، اور گواہی کے لیے کتنے آپ کے پاس پتیداران ہونے چاہیے، اور نمبردار کا کیا کردار ہے، اور تملیک یا ہبہ کے انتقال میں فیس کتنی ہے۔ تو اب میں آپ کو نیکسٹ سلائیڈز میں جو ہے ان کی تمام جتنے بھی میں نے اوپر فارمز لکھے ہیں، شجرہ وغیرہ، اسٹیمپ پیپر وغیرہ ہے، انتقال ہے، اور یہ جو ہے بینک کا چلان ہے، ان کی پکٹوریل فارم آپ کو ان کی پکچر بھی شو کرتا ہوں۔ جی یہ ہے شجرہ فارم جو کہ آپ کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کی طرف سے پرووائڈ کیا جائے گا، یہ ہلکا ریونیو آفیسر کو بھیجا جائے گا، جس میں لکھا ہوگا کہ سائل کا نام کیا ہے، اور اس کا شناختی کارڈ نمبر کیا ہے، اس کا موضع کا نیم کیا ہے، اور ساتھ میں اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ جو ریونیو آفیسر ہے وہ اس شجرے کو 7 دنوں کے اندر اندر اراضی ریکارڈ سینٹر پر واپس بھجوانے کا پابند ہے۔ جو ہے ریونیو آفیسر اے ڈی ایل آر کو اراضی ریکارڈ سینٹر کو دوبارہ واپس بھجوائے گا، اور یہاں پہ اے ڈی ایل آر کے سائن ہوں گے، اور آپ یہ فارم جو ہے یہ لے کر آپ ہلکا ریونیو آفیسر کے پاس جائیں یا پٹواری کے پاس جائیں اور اپنا شجرہ مرتب کروائیں۔ اب نیکسٹ سلائیڈ جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنا اسٹامپ پیپر یا حلفیہ بیان جو دینا ہے وہ کس قسم کا ہوگا۔ بیسیکلی اس میں کچھ یہ 4-5 جو ہے اس کی باڈی یہ ہے، 4-5 لائنیں ہوں گی جس میں آپ بتائیں گے کہ جی میرا رقبہ کتنا ہے، میں کس موضع کا رہائشی ہوں، اور میں کتنا رقبہ دینا چاہ رہا ہوں، اور میں اپنے کس حقیقی وارث کو، بیٹا، بیٹی، بیوی یا ماں باپ کو اپنا کتنا رقبہ دینا چاہ رہا ہوں۔ یہ سائل کی طرف سے مطلب جو تملیک دینے والا ہے یا رقبہ دینے والا ہے اس کی طرف سے یہ ایک سٹیمپ پیپر ہوگا، میکسیمم 50 روپیز والا سٹیمپ پیپر انف ہے، آپ یہی پرچیز کر لیں کیونکہ 20 روپیز والے تو ملتے نہیں ہیں موسٹلی، تو 50 روپیز کا لازمی آپ لوگ سٹیمپ پیپر لیں، اس پہ یہ آپ بیان لکھوا لیں جو آپ کو سامنے میں نے ابھی شو کیا ہے۔ جی نیکسٹ اب یہ تصدیق شدہ شجرہ، یہ آپ کا اٹیسٹڈ فیملی ٹری ہے جس کو پٹواری جو ہے ڈیزائن کرے گا۔ اس میں بتایا جائے گا کہ تملیک دینے والا کون ہے اور تملیک لینے والا کون ہے۔ تملیک دینے والے کے باقی بھی تمام فیملی ممبرز ادھر وہ جو ہے لکھے گا، اس شجرے میں مرتب کرے گا، اور اسپیسیفکلی بتائے گا کہ ان تمام فیملی ممبرز میں سے کس کو تملیک یا کس کو زمین جو ہے یہ تملیک دہندہ یا زمین دینے والا ان وارثان میں سے کس کو تملیک دے گا۔ اور یہ جو ہے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک وہ پتیدار ہے جو گواہی دے رہا ہے، یہ دوسرا پتیدار ہے جو کہ یہاں پہ جو ہے وٹنس کے طور پہ یہ دونوں بندے جو ہیں یہ اس کو تصدیق کریں گے شجرے کو کہ بالکل جی یہ جو فیملی ٹری پٹواری نے ڈیزائن کیا یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو تھرڈ پرسن ہے یہ ہے آپ کا نمبردار، اس موضع کا یہ نمبردار بھی اس شجرے کی تصدیق کرے گا، اور یہ پٹواری حلقہ کے سائن ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ کے یہ حلقہ جو قانون کو ہے وہ بھی اس کو کنسرن قانون کو بھی اس کی شجرے کی تصدیق کرے گا، اور ساتھ میں جو ہے کنسرن ریونیو آفیسر جو ہے
جو ہلکا ریونیو آفیسر ہے آپ کا وہ بھی اس شجرے کی تصدیق کرے گا۔ اب یہ مکمل آپ کا اٹیسٹڈ شجرہ یا تصدیق شدہ فیملی ٹری بنا دیا ہے پٹواری نے۔ اب آپ یہ لے کے اراضی ریکارڈ سینٹر پر جائیں گے۔ جب آپ ایس سی او کے پاس جائیں گے ٹوکن لے کے، تو جو آپ کا انتقال درج کرے گا وہ کچھ اس فارم میں ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ تملیک دینے والا کتنا رقبہ کس کس کھاتے سے رقبہ دینا چاہتا ہے، اور ادھر لکھا ہوگا آپ کا جو تملیک لینے والا ہے یا جس کو رقبہ جا رہا ہے اس کے وارث کے بارے میں کہ وہ کس کس کھاتے میں کتنا کتنا رقبہ لے رہا ہے۔ جب یہ انتقال درج ہو جائے گا تو وہ آپ کو اس فارم کا اس شیپ میں مطلب ایک آپ کو پرنٹ پرووائڈ کرے گا، یہ چالان ہوگا فیس کا۔ یہ جو چالان ہے فیس کا آپ نے ادھر پنجاب بینک کی برانچ میں ڈپازٹ کروانے اس کے پیسے، اور اس کے میکسیمم ٹوٹل روپیز جو ہیں وہ 1000 ہوتے ہیں۔ 300 انتقال کی فیس کے چارجز، اور باقی جو 700 ہے وہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے سروس چارجز اس میں انکلوڈ ہوتے ہیں۔ تو ٹوٹل آپ کو 1000 روپیز یا 1000 روپیہ جو ہے بینک میں فیس کا جمع کروانا۔ جی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے۔ اور اگر آپ کو جاننا ہے کہ اراضی ریکارڈ سینٹر کے بارے میں تفصیلی معلومات، ان کی سروسز کیا ہیں، ان کے سٹاف کے بارے میں معلومات، تو یہاں لکھے ہوئے آئی بٹن پہ کلک کیجیے، یا پھر کمنٹس ڈسکرپشن میں جا کے میں نے اراضی ریکارڈ سینٹر کی سروسز کے بارے میں جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کا بھی لنک پرووائڈ کر دیا ہے، اور ساتھ میں پیلرا کی ویب سائٹ جس سے آپ نے آن لائن اپوائنٹمنٹ حاصل کرنی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں میں نے پیسٹ کر دیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔